انسان کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے نا، وہ تعلق بڑا اعلیٰ ہے، بڑا یعنی نفیس تعلق ہے کہ انسان اپنے رب کے بغیر رہ نہیں سکتا، اور رب اپنے بندے پہ کرم کی بارش برسانی ہی برسانی ہے، وہ ہر حال میں۔ وہ بندہ جس طرح سے بھی ہو، جس طرح سے بھی زندگی گزار رہا ہو، جس طرح سے بھی کر رہا ہو، اللہ نے اپنے بندے کے لیے رستے بنانے ہی بنانے ہیں۔ وہ یہ جو تعلق ہے نا، یہ تعلق عام نہیں ہے۔ ہم کہیں نا دوستی کا تعلق ہے، دوستی ٹوٹ سکتی ہے۔ ہم کہیں نا ماں باپ کا رشتہ ہے، ماں باپ بھی ایک وقت آئے گا کہ کہیں گے کہ آج میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس وقت بھی رب تعالیٰ اپنے بندے کی طرف دیکھ رہا ہوگا کہ کب میرا بندہ مجھے پکارے اور میں اس کی مدد کو شامل حال ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا گہرا ہے، مگر یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ غلطیاں ایسی ہیں، کچھ کمزوریاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے یہ تعلق کمزور ہو جاتا ہے، جن کی وجہ سے تعلق جو ہے اس میں نمی آ جاتی ہے، اس تعلق میں جو ہے وہ کمزوری آ جاتی ہے۔ اسی کمزوری کو دور کرنے کے لیے، اس کمزوریوں کو پس پشت ڈال کے اللہ کی بارگاہ میں وہ دوبارہ تعلق بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو وظیفہ عطا کیا ہے اسے توبہ اور استغفار کہتے ہیں۔ اب توبہ اور استغفار جو ہے ہم بعض دفعہ سنتے ہیں کہ یہ ایک ہی ہے، ہم معنی بنتے ہیں، مگر توبہ کا معنی یہ ہے کہ آپ نے گناہوں کی معافی چاہی اور دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کیا کہ یا باری تعالیٰ یہ غلطی ہو گئی ہے، دوبارہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ یہ ہے توبہ۔ اور استغفار یہ ہے، اس کا معنی ہے پردہ ڈالنا۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اپنے سابقہ گناہوں کی معافی چاہنا، یا باری تعالیٰ میرے یہ فلاں گناہ ہو گیا، میں اس کی معافی چاہتا ہوں، تو یہ ہے استغفار۔ اور توبہ یہ ہے کہ دوبارہ اس کام کی طرف نہ جانا، پختہ ارادہ کر لینا، یا باری تعالیٰ ایک بار ہو گیا ہے، میں اس کی معافی چاہتا ہوں، دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ یہ ہے توبہ۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کو بڑا پسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ حکم بھی عطا فرمایا اور اپنے بندے سے تقاضا بھی کیا کہ میرا بندہ جو ہے وہ بار بار میرے سے استغفار کرے، بار بار میری بارگاہ میں رجوع کرے، تاکہ اس کے کوئی غلطی کوتاہی ہو بھی جاتی ہے، جیسے یہ رجوع کرے گا، جیسے یہ میری بارگاہ میں استغفار کرے گا، میں رب ہو کے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے نیکیاں عطا کرتا چلا جاؤں۔ اچھا، اتنا پسند ہے کہ اپنے پیارے حبیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی استغفار کا حکم دیا۔ اگرچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام استغفار کا معنی یہ نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ کچھ غلطیاں تو ان کی معافی، نہیں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا ہے حبیب آپ مجھ سے مانگتے چلے جائیں گے، جیسے جیسے مانگتے چلے جائیں گے میں آپ کے درجات میں بلندی عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ ہے استغفار کا معنی۔ اور بندوں کے لیے کیا فرمایا، جب فتح مکہ کا دن تھا نا، فتح مکہ قریب تھا، تو آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ اے محبوب آپ کے پاس ان قریب اللہ کی مدد آئے گی، اور کیا ہوگا، پھر اس کے ذریعے سے اللہ آپ کو فتح عطا کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، فتح ہونے کے بعد کیا ہوگا کہ لوگ جوک در جوک جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ فتح نصیب کرے گا، اور دوسرا لوگ جو ہیں جوک در جوک بڑے بڑے جو ہیں ٹولے بن کے وہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ مگر اس وقت بھی فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ نے اپنے محبوب سے یہی فرمایا کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرنی ہے اور استغفار کرنا ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اتنا خوشی کا موقع ہے اور فتح ہونے کے قریب ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ نے جو لوگوں کو بتانا ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا بتانا ہے اور استغفار کرنا بتانا ہے۔ اتنا پسند ہے اللہ کو کہ جب بندہ غلطی کر کے رب کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا باری تعالیٰ میں غلطی کر بیٹھا ہوں، خطا کا پتلا ہوں، مگر تیری بارگاہ سے معافی چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً متوجہ ہو کے اس بندے کی بات کو سنتا ہے۔ اور اس وجہ سے زیادہ جو ہے ہمیں استغفار اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے گناہوں سے معافی کو چاہتا ہے، جو بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے، وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے جس طرح سے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ سے باہر نکلا ہے وہ گناہوں سے پاک ہے، تو اللہ کے حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے
تو وہ اسی طرح سے ہو جاتا ہے جس طرح سے گناہوں سے اس نے کبھی کیا ہی نہیں ہے، اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، اس طرح سے ہو جاتا ہے۔